بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تحقیق کے ساتھ آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یبین لکم جو تم کو بہت ساری چیزیں بیان کرتا ہے جن کو تم کتاب میں چھپاتے ہو، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ اور بہت ساری چیزوں سے درگزر کرتا ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق کے ساتھ آیا ہے تمہارے پاس من اللہ اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو سلامتی کے راستے بتاتے ہیں جو اللہ کی رضامندی کی طلب میں لگے رہتے ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ اور ان کو اپنے حکم سے اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، تحقیق کے ساتھ انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یوں کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا، آپ فرما دیجئے اگر اللہ تعالی مسیح ابن مریم اور ان کے والدہ کو اور جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو ہلاک فرمانے کا ارادہ فرما دے تو کون ہے جو انہیں اللہ سے بچا سکے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما اور جو ان کے درمیان میں ہے، یخلق ما یشاء وہ پیدا فرماتا ہے جو چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ آیات مذکورہ میں نصارہ کی ایک قول کی تردید مقصود ہے۔ بعض نصارہ کہتے ہیں کہ انا نصارہ، ہم نصارہ ہیں، حالانکہ ان نصارہ سے اللہ نے ایک پختہ عہد لیا تھا جس پر یہ عیسائی نصرانی قائم نہیں رہے، عہد شکنی کے مرتکب ہو چکے ہیں اور ان کو جو نصیحت کی گئی تھی اس میں سے بھی کافی حصہ بھول چکے ہیں، اور اسی بنیاد پر ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دی گئی
اور نصارہ کی 3 فرقے ہیں: یعقوبیہ، ناتوریہ، ملکانیہ. اور آج کل کے ماحول اور اصطلاح میں ان کے نام ہے کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور آرتھوڈکس. اور یہ تینوں ایک دوسرے کو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں. یعقوبیہ فرقہ یعنی پروٹسٹنٹ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے. اس طرح اتحاد ذاتی کی بھی قائل ہے. اور ایک فرقہ ثالث و ثلاثہ کے قائل ہے. ان نصارہ کو جو نصیحت کی گئی تھی، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ تھی کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، جس کی بشارت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور جس کی نبوت اور رسالت کی خبر تورات اور انجیل میں موجود تھی. الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل. آیات مذکورہ میں نصارہ کی تردید جس طریقے سے اور جس دلیل سے کی گئی، یہ تمام فرقوں کو حاوی، شامل اور متناول ہے. اور فرمایا کہ جو عقیدہ توحید کے منکر ہے، خواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ متصور کرے یا ثالث و ثلاثہ کے باطل عقیدے کا قائل ہو یا اتحاد ذاتی کے قائل ہو، لیکن عقیدہ توحید کے منافی جتنے بھی عقائد ہیں، سب عقائد کو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مذمت ہے، جو تردید ہے، جو تنقید ہے، وہ سب کو شامل ہے. قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما تخفون من الکتاب. اے اہل کتاب، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے اور بہت سی باتیں بیان فرماتے ہیں جس کو تم نے چھپایا ہے، اور بہت ساری چیزیں درگزر فرماتے ہیں. بہت ساری چیزیں شریعت عیسوی میں، شریعت موسوی میں وہ حرام تھی، لیکن شریعت محمدی علی صاحبہا الف الف تحیت و سلام میں حلال ہے. اور مزید فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کا نور آیا ہے، اور نور سے مراد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے. ظلمات کو جمع اسی لیے لایا کہ ظلمات اور کفر کے راستے اور فتنے زیادہ ہے، جبکہ ہدایت نور ہے، واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور بئی معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے پوری عالم جو ہے وہ منور اور معطر ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل پورا عالم کفر، شرک کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. انسانیت آخری سٹیج تک پہنچ چکی تھی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہمارے ایمان، ہمارے قلوب اور ہمیں ایک انسانیت مل گئی.
ایمان مل گئی، ایمان کے نور سے دل منور ہوئے، اسلام کے نور سے، ایمان کے نور سے اعمال صالحہ اختیار کی، اور بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ نور بشریت سے متصادم نہیں ہے، اور نہ نور اور بشر ایک دوسرے کے الفاظ متضادہ ہے۔ نور اور بشر کا بھی آپس میں تضاد نہیں ہے۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے رب کے پاکی بیان کرتا ہوں اور میں نہیں ہوں مگر ایک بشر۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہے اور نور بھی ہے، دونوں میں کسی ایک سے انکار کرنا بدترین جہالت ہے، کم علمی کی دلیل ہے، اور قرآن و سنت سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے۔ اور ان دونوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کے ذریعے ہدایت اور سلامتی کے راستے ملتے ہیں۔ جنت لے جانے والے اعتقادیات اور اعمال کو سبل السلام کہتے ہیں، اور جنت کو دار السلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بھی السلام رکھا ہے، والسلام المؤمن المہیمن۔ جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرض نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام، اور پھر حدیث میں بھی ہے کہ هل مسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده۔ لہذا نور اور کتاب مبین امن اور سلامتی کے راستے بتلاتے ہیں۔ قرآن و سنت میں امن ہے اور سلامتی ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، جبکہ عیسائیوں پر بغض، عداوت، فرقواریت ایک عذاب کی شکل میں ہے۔ مسلمانوں کو بغض، عداوت، فرقواریت، مذہب کی بنیاد پر لڑائی یا ان سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ یہ امت مسلمہ، فرقواریت جو ہے یہ امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے مترادف ہے۔ یہ تباہی بربادی کا ذریعہ ہے۔ ہاں اختلاف کرو، اختلاف کا ہر کسی کو حق ہوتا ہے، لیکن اختلاف کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے سے باہر مت نکلو۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ نصارہ کا ایک گمراہ کن بیان۔ ایک فریق کہتا ہے کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم، اس کے ماں اور روئے زمین پر تمام افراد کو ہلاک کرنا چاہے، کوئی ہے بچانے والا؟ پھر کون بچا سکتا ہے پھر؟ اور یہاں پر ایک بات کہ ادھر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کس بنیاد پر ہوا ہے، نقطہ کیا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر میں حکمت یہ ہے کہ حضرت مسیح کا اللہ کے سامنے یہ عجز اور انکساری کہ وہ نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور نہ اپنی ماں کی حفاظت ایک شریف بیٹا کر سکتا ہے، جو ماں ان کو جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے
کہ اس میں اس فرقے کے خیال کی تردید ہے جو ثالث و ثلاثہ کے قائل ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام بالفرض والمحال ہلاک کرنا چاہے، حالانکہ نزول قرآن کے وقت حضرت مریم علیہ السلام کہ موت واقع ہو چکی تھی، کوئی فرضی نہیں، واقعتاً اس کے موت واقع ہو چکی ہے، لیکن ادھر مریم علیہ السلام کی ذکر جو ہے وہ تغلیب پر محمول ہے، یعنی اصل موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر تغلیباً اور ضمناً جو ہے ادھر ذکر ہوا ہے، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جس طرح حضرت مریم علیہ السلام پر موت طاری ہوا ہے، اسی طرح حضرت مسیح پر علیہ السلام پر بھی موت مسلط کرنا اور دوسروں مخلوقات کی طرح ان کو موت دینا یہ اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے۔ یخلق ما یشاء عیسائیوں کے باطل عقیدے کے منشا کا ذکر ہے کہ ان کے پیدائش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بے شک دنیا عالم کے قواعد ضوابط کے خلاف تھی، بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ تو مذکورہ جملے میں یہ فرمایا کہ یخلق ما یشاء کہ یہ اللہ کے قبض قدرت میں ہے، اور یہ قبض قدرت اللہ کو حاصل ہے، جس طرح چاہے کسی کو پیدا کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلقت قانونی قدرت سے الگ تلگ نہیں ہے، اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عجیب خلقت خدائی کی دلیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عجیب اور غریب خلقت سے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت زیادہ عجیب بھی ہے، غریب بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ نہیں تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا نہ باپ اور نہ ماں، اور یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے پیدا کرے، جس طریقے سے پیدا کرے، یہ اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ اور آج بھی کسی کو لولا پیدا کرے، لنگڑا پیدا کرے، نابینا پیدا کرے، مرد مذکر مؤنث، بھائی کسی کا بس چلتا ہے۔ اللہ کی سلطنت آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے، اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہت اور سلطنت کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ ہم تو سب اللہ کے مخلوق ہیں، کائنات پورے اللہ کی مملوک ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ یعنی درخت کا ایک پتا بھی خشک ہو یا تر ہو اللہ کی اجازت کے بغیر گر نہیں سکتی، بارش کا ایک قطرہ اللہ کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی۔ اللہ رب العالمین کا قدرت بہت بڑا ہے۔